हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं। खबरें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आखिरी खबर यह है कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रेंच जहाजों ने ईरान पर हमले से पहले इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। इराकी सरकार को भी शिकायत है, उसने भी यूनाइटेड नेशन को शिकायत की है और कहा यह जा रहा है, रिपोर्टें कुछ ऐसी आ रही हैं कि इराक में कुछ हवाई रूट्स हैं जो अब भी अमेरिका के कंट्रोल में हैं। उन्हीं हवाई रूट्स पर उसने इजाजत दी या ये कि इराक की सरकार को धोखा दिया। ये बहुत ही अहम खबर है क्योंकि इराक और ईरान के बीच में दोस्ती एक बहुत ही मिसाली दोस्ती है। इसके अलावा अब से पहले आपने देखा कि हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स की 2 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। हमास के इस्माइल हानिया, याहिया सिनवर, हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह, हाशिम सैफुद्दीन। और एक अजीब सी सूरत हाल है लेबनान में, जहां लेबनान के बॉर्डर पर जंग हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। वहां से ताजा खबर यह है, हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने कंफर्म किया है कि बहुत से इलाकों से वो इजरायली फौजें वापस चली गई हैं। अमेरिका का कहना है कि हम हिजबुल्लाह के साथ यानी लेबनान के साथ जल्दी जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन क्या गाजा के लोगों को भुला दिया गया है? क्या गाजा में इसी तरह से कत्लेआम जारी रहेगा? ये बहुत बड़े सवालात हैं। अभी तक जंगबंदी की बात कोई आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि अब जो ये नई सूरत हाल है कि इराक के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर लिया गया, जिस पर इराक ने खुद शिकायत की है। इराक की सरकार इतनी मजबूर है कि वो ईरान से दोस्ती नहीं निभा पाई। अमेरिका के दबाव में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये जो जंग है ये हक और बातिल के दरमियान है। ये जंग उन गासिब लोगों के खिलाफ है जिन्होंने मजलूम फ़लस्तीनियों के ज़मीन पर कब्जा किया है, और ये जंग उन लोगों के खिलाफ लड़ी जा रही है जिनको इंसानी हुकूक, जिनको कानून की पासदारी का कोई लिहाज ही नहीं है। वो अपनी मनमानी के लिए सारे दुनिया के जो उसूल है, ज़ाब्ते कायम किए गए हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और यही वजह है कि एक तो वो दूसरे पर हमला करते हैं और दूसरे की एयर स्पेस भी इस्तेमाल करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग देम। हाँ, और इस वजह से और कोई उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होती है। यहाँ देखिए कि किसी दूसरे मुल्क में, अभी आज ही मैंने देखा है कि बांग्लादेश में जो अक़लियतों के बारे में जो रिपोर्ट आ रहा है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे यूएन बॉडीज़ है, उन्होंने शिकायत उनको की। और अगर वो देखेंगे पिछले 13 महीनों के अंदर गाज़ा में बच्चों के साथ, औरतों के साथ, निहत्थे लोगों के साथ जो जुल्म किया है, उसके बारे में उनका कोई रोल ही नहीं है। अगर कहा भी है, उसको यानी कि उसके बाद टोटली इग्नोर किया गया। यही एक वजह है, चाहे वो, हालांकि पहले ही सारे कंट्रीज ने ये कहा था कि हम अपनी एयर स्पेस को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन इसके बावजूद ये जो आपने कहा कि ये इराक की ये शिकायत रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, इराक पर कई सालों तक अमेरिका काबिज रहा, और जिसके बाद में उनको ये भी कहा कि हमने इलीगली इसको वहाँ पर ऑक्यूपाई किया, जो उन पर तहमत लगाए, इल्ज़ामात लगाए थे कि उसके पास न्यूक्लियर साइट से, वो सारा कुछ गलत ही साबित हुआ। लेकिन इस दौरान अभी भी इनके कुछ इलाकों पर ये जो, चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के नाम पर, अभी भी काबिज है। और जो इराक की फौज, मानी ये 2-4 कंट्रीज, अरब की कुछ कंट्रीज थे जिनकी फौज बड़ी ज़बरदस्त थी, अच्छी ताकतवर थी, जिसमें सीरिया का था, इराक का था, ईरान का तो पहले से ही अच्छा था, कुछ और कंट्रीज का था, उसको तहस नहस किया गया। उसको एक तो पहले इसको सेक्टेरियन बुनियाद पर ही,
پھر اس کے علاوہ ان پر جو جس طریقے سے ٹکڑے کیے اور جو پلان تھا اس کو 3 حصوں میں بانٹنے کا وہ بھی تھا، تو حالانکہ وہ بعد میں کامیاب نہیں ہوا. یہاں سے ہی ISIS ابھر گیا اور اس نے جو تباہی مچائی، چاہے سیریا میں بچائی، عراق میں بچائی، جس طریقے سے تباہی مچائی اور دوسرے علاقوں میں. پھر جب ان سے کنٹرول نہیں ہے وہ بھاگ گئے اور ان کو اس ملک کو سر راہ پر چھوڑ دیا. لیکن اپنا یہ جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے بیس رکھا، اپنے لوگوں کو وہاں پر رکھا ہے جس کا یہ مس یوز کرتے ہیں. لیکن اس جو آپ نے کہا اس میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک یہ جو تھا ان لوگوں نے، ان کنٹریز نے پریشرائز کیا تھا اسرائیل کو کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے جس سے ایران کے نیوکلیئر یا آئل انسٹالیشنز کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ اس کی ریٹیلیشن ان کو لگ رہا تھا بڑی فورسفل ہوگی، بڑی سٹرانگ ہوگی. اور جو حملے کیا، جو بعد میں ایران نے کہا کچھ سپاہی جو جس میں ہلاک ہوئے ہیں اور زیادہ تو کہیں مائنر ڈیمیجز ہوئے ہیں. اب ایران کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے. اب بار بار یہی لوگ کہتے ہیں، ایک طرف اس کو دوسرے کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، دوسرے کو اس پر کرتے ہیں، اس کو تانبے کر رہے ہیں کہ آپ اس پر حملہ مت کرو، ہم ان کے ساتھ. یہ اس جو سارے سسٹم کی جو ہے یہ دکھاتا ہے کتنا ہمارا سسٹم جو ہے یہ انجسٹس پر بیسڈ ہے. یہاں پر فورس اور جو بھی ہے، نو آئیڈیالوجی، نو پرنسپل، نو جو ہے انٹرنیشنل نارمز ہیں ان کا کوئی بھی لحاظ نہیں ہے، اور بلنٹنٹلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک ایسی رجیم کو جس نے فلسطینیوں کی زندگی کو ان کے لیے وہ جو ہے زمین کافیہ تنگ کیا. لیکن کوئی پوچھنے والا، ابھی دیکھیے آپ نے خود ہی کہا آپ نے، میں اب فوکس ہے 3 ہفتوں کی جنگ بندی کی جائے گی لبنان کے ساتھ. لیکن کیا وہ اصول جو ہے جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہر دن آئے؟ پچھلے ہفتے کے دوران جو کہتے 1000 سے زیادہ فلسطینیئنز کو مارا گیا. اب ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب سارا فوکس جو ہے، جو اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی بھی تھی وہ لبنان کی طرف، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ لبنان میں گراؤنڈ فورس سے لڑائی میں ان کو نقصان بہت ہو رہا ہے، اسی لیے وہ چونکہ وہاں ان کو لگتا ہے ڈیمیج زیادہ ہو رہی ہے، اس پر وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں کس طریقے سے ریگل آؤٹ کرے اسرائیل کو اس سچویشن سے. ایک رپورٹ میں نے پڑھا تھا اسرائیلی پیپروں میں کہ 100 سے زیادہ جو ہے، جب سے لبنان میں یہ جنگ شروع ہوا ہے 100 سے زیادہ اسرائیلی فورسز مارے گئے ہیں اس میں، جس کے بارے میں زیادہ رپورٹ تو نہیں آتی ہے. کبھی آتا ہے 5 مرے، 4 مرے، اور وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے. یہ جو کہہ رہے تھے پہلے ہم بارڈر سے بھی آگے بڑھیں گے ان علاقوں میں جہاں پر حزب اللہ کا یعنی کہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہ اب انہوں نے اس پر ہی یعنی کہ اپنے آپ کو کنفائن کیا صرف بارڈر ایریاز میں. اور جو لیٹسٹ یہ کر رہے ہیں وہاں سے بھی وہ وڈرا کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے اس میں انہیں کامیابی اتنی ملی. اب ان کو صرف ایک ہی فائدہ یہ ہے، ان کی ایئر سپیریارٹی ہے جو حزب اللہ یا حماس کا استعمال ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک حزب اللہ جو حالانکہ اس کا لبنان کے پالیٹکس میں بہت پربھاؤ ہے، اس کا اثر ہے، لیکن اس کو یہ ریگولر آرمی نہیں مانتے. اس لیے ان کے پاس جو ہے ایئر فورس نہیں ہے. میزائل تو انہوں نے رکھے ہیں لیکن ایئر فورس کا وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تاکہ ریٹیلیشن میں وہ بھی کر. اب ان کا جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ ڈرون یا میزائل سے ٹارگٹ بنا رہے ہیں. یہ بھی اب پتہ چلا ہے کہ بہت سارے میزائل جو ہے وہ ٹارگٹس کو چھوتے یعنی کہ لگتا ہے کہیں نہ. اگر 10 میں جو ہے اگر 8 زائل ہوتے ہیں 2 اپنے ٹارگٹ کو بناتے ہیں نشانہ.
یہ ان کو پتا چلا جو سسٹم ہے وہ بھی پوری طریقے سے ان کے حق میں کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں یہ جو بڑے یہ ان کو حزب اللہ کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا ان کو لبنان کی فکر نہیں ہے، جتنا ان کو اسرائیل کو اس میس سے بچانے کی فکر ہے۔ وہ شیخ صاحب سارا کچھ میں ایک چیز میں ذرا یاد دلا دوں کہ اسرائیل کے چینل 12 نے تقریباً 3 دن پہلے ایک رپورٹ دی تھی جس میں بتایا تھا کہ لبنان بارڈر پر اسرائیلی مارے گئے فوجیوں کی 200 فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز حیفا ہاسپٹل میں پہنچ گئی ہیں، اور وہاں کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لیپڈ، انہوں نے ٹوٹل کیجولٹی مرنے والوں اور زخمیوں کی فوجیوں کی 12,000 تعداد بتائی ہے اب تک کی جنگ میں۔ تو یہ وہاں کے خود میڈیا اور وہاں کے لیڈرز بتا رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، یہ جو عراق کے ایئر اسپیس کا استعمال کیا، یہ تو پہلا ایک بیان ایران کی فوج کے نمبر 2 ایک افسر نے بتایا کہ 25 دن سے یہ تمام ملکوں کے ہوائی جہاز عراق میں گھوم رہے تھے، لیکن بعد میں ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی کا بیان یہ آیا کہ نہ صرف عراق بلکہ کچھ اور ملکوں کے ایئر اسپیس بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی انہوں نے ملکوں کے نام کا بھی اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ظاہر ہے جی سی سی ملکوں کے عرب ملکی ہوں گے جو اس علاقے میں ہوں گے۔ تو یہ سب سے زیادہ لگتا ہے جارڈن کا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے لنک، اگر جغرافی یا ٹاپو اس میں دیکھو گے جو اس کے کلوز ہے، اس میں ایک طرف جارڈن ہے، لبنان ہے، عراق ہے اور سیریا جو ہے۔ اب سیریا میں جو ان کے خلاف ہی گورنمنٹ تو جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ سیریا میں جو پچھلے 10 سال سے تباہی ہوئی ہے، اور بار بار اگر آپ دیکھیں گے اس جنگ سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً اسرائیلی فوجیں اور اسرائیلی ایئر کرافٹس نشانہ بناتے تھے، چاہے وہ گولان ہائٹس میں یا دوسرے علاقوں میں سیرین سیکورٹی یا وہاں پر ایران کے جو یعنی کہ ملٹری انسٹالیشنز ہے، ایون رشین جو انسٹالیشنز ہے ان کو نشانہ بنا رہے۔ یہ سیریا کی ابھی جو ملٹری پوزیشن ہے ویک ہے، اور زیادہ یہی کنٹریز جیسے پہلے بھی آیا تھا کہ جارڈن نے پہلے بھی جب جو ایران نے داغے میزائل تو اس وقت جارڈن نے بھی انٹرسیپٹ کیے تھے بہت سارے میزائل، لیکن یہ اس روٹ میں جو ہے گلف کنٹریز میکسیمم نہیں آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے، حالانکہ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا جب ایرانین وزیر خارجہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا آپ اپنے آپ کو اس جنگ سے دور رکھیے، یہ کہا تھا آپ کسی بھی قسم کی جو ہے معاونت مت کیجیے ان کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس وقت کی کلیئرلی کہا ہماری ایئر سپیس جو ہے اسرائیلی اس کے لیے بند ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سچویشن میں۔ حالانکہ جو گلف کنٹریز ہے انہوں نے ایران پر حملے کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ اب ایک طرف کیا یہ اسی طریقے سے ہے جیسے امریکہ ایک طرف مذمت کر رہا ہے، دوسری طرف ہر ایک جو ہے لاجسٹک سپورٹ اسرائیل کو پیش کرتا ہے، اس کے بارے میں ابھی کلیئر سٹینڈ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی اگر دیکھے گے ہمسایہ کو آگ لگی ہے اور وہ ہنسے گا اس پر، یہ ایسی بات نہیں، یہ جب لگے گی آگ تو یہ سارے خطے کو ریجن کو اپنے یہ تباہی کرے گا، اس سے ان کو بھی بچ نہیں پائیں گے، اور وہ اس وقت اس پیکولر سچویشن میں ہوں گے جہاں ان کا کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہی وار کسی طریقے سے گلف کنٹریز کو کرے گا، کیا اس وقت یو ایس اور اس کے جو الائز ہے وہ گلف کنٹریز کی مدد کریں گے یا اسرائیل کی مدد کریں گے؟ یہ ان کو دیکھنا چاہیے، اٹ از این آئی اوپنر فار دیم کہ پریورٹیز امریکہ اور اس کے الائز کے لیے کلیئر ہے۔ اچھا ابھی جو بات چیت کی وہ جو سلسلہ ایک طرح سے یک طرفہ ہی ہے، کیونکہ اسرائیل کے موساد کے چیف مصر اور قطر کا دورہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ خبریں آ رہی ہیں، ابھی حماس بات چیت میں شریک نظر نہیں آ رہا، لیکن حماس کی طرف سے ایک انڈیکیشن، ایک بیان کی شکل میں یہ آیا ہے کہ ہم
اسرائیل کی غزہ سے مکمل واپسی سے کم پر ہم بالکل کسی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ابھی اور امریکہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکا. ایران کے خلاف حملے سے پہلے جو لیکیج ہوئی تھی اس میں صاف نظر آیا کہ وہ ایران کے خلاف حملہ چاہتا ہے. لبنان کے خلاف بھی حملے میں باقاعدہ امریکہ شامل. اور امریکہ غزہ کی ایتھنک کلینزنگ کے لیے باقاعدہ مسلسل مدد کر رہا ہے. تو امریکہ کی اپنی حیثیت تو میڈیٹر کے طور پر کبھی کی ختم ہو چکی. اب کون کچھ کرا پائے گا؟ جنگ بندی کا راستہ کوئی بنے گا؟ میڈیشن کا ہم نے حال دیکھا. جو امریکہ کا خود پرپوزل ہے اس کو اس کے اپنے جو ہے اتحادی نے ریجیکٹ کر دیا. یہ میڈیشن کا حال. اب جو لیٹسٹ آپ نے کہا, ابھی میں دیکھ رہا تھا آدھا گھنٹے 1 گھنٹے پہلے ہی یہ دیکھ رہا تھا, اس میں حزب اللہ اور حماس نے یہ کہا جو ہماری کنڈیشنز ہے اگر ان کو ایکسپٹ کرو گے تو جنگ بندی ہو سکتی ہے. انہوں نے کلیئرلی کہا. حالانکہ مصر نے یہ بھی کہا تھا کچھ ایکسچینج آف ہوسٹیجز کے سلسلے میں, انہوں نے کہا تھا کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کی جائے, تو جس میں ان کو کہا تھا تھوڑا پاز دیا جائے. اس کے دوران انہوں نے کہا تھا 5 یا 8 جو ہوسٹیجز ہے ان کا ایکسچینج بھی کیا جائے اور اس کو فردر کریں گے. لیکن یہی بات حزب اللہ نے بھی کہی کہ ہمارے جو کنڈیشنز ہے ایکسپٹ کرو گے تو ہم سیز فائر کریں گے. اب یہ جو ہے اتنا ہوا, اب کتنی بار وہ اپ ڈاؤن کرتے ہیں غزہ سے, ایک تو نارتھ پھر ساؤتھ پھر رفح پھر کو یہ پھر واپس آتے ہیں. پھر بھی یہ جو ہے ابھی تک اس کو کلیئر ہی نہیں کر سکے کہ وہ حماس کو وہاں سے نہیں کر سکے. کتنی تباہی جو ہے وہاں پر, صرف یہ آپ کو لکھے گے وہ تو ڈیر پڑا ہے. وہ تباہی کا ہر طرف جو ہے, کئی مکانوں کا نام نشان نہیں ہے, سکولوں کا نہیں ہے, ہاسپٹل کا نہیں ہے. اس کے باوجود اگر وہاں پر ریزسٹنس ہو رہی ہے, یہ دکھا رہا ہے کہ اسرائیل خود بھی ابھی پہلے سٹارٹ میں انہوں نے خان یونس میں کیا, پھر 10 بار وہاں گئے, وہاں پر پھر بھی کبھی اٹیک ہوتا ہے ان کو. یہ ان کے سمجھ, اور یہ کہتا ہے ہم نے نیٹ ورک ٹنلز کی نیٹ ورک کی, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اگر اتنا ہوتے ہوئے بھی وہ ابھی تک پوری طریقے سے اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکا, یہ دکھا رہا ہے انٹرنچڈ کتنے ہیں حماس کے جو ملیٹنٹ گروپ کے جو کارڈر ہے, وہ they want to fight till finish. یا تو وہ خود یہ ہو جائے. اور اس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد بھی یہ ہے کہ کچھ کنٹریز کہتے ہیں, ان کو عرب کنٹریز کو کہتے ہیں آپ اس کا جو ہے سپرویژن کیجیے. کبھی بھی کہتے ہیں میں اسی پر آنے جا رہا تھا کہ پہلے دن سے جنگ کی شروعات سے اسرائیل بھی اور امریکہ بھی پوسٹ غزہ وار کے نام پر پلاننگ کی بات جو کرتے رہے, وہ اپنی پسند کی وہاں پر سرکار چاہتے ہیں مائنس حماس. کیا یہ کبھی بھی ممکن ہے نیئر فیوچر میں؟ چونکہ اسرائیل بار بار یہی کہتا ہے کہ حماس کو یہاں پہ حکومت نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں ان کی سب سے بڑی بات ہے, مجھے لگتا ہے پولیٹیکلی it is not wise for Arab countries to intervene اس مسئلے سے to take control of Gaza city. یہ ان کے then they are becoming party directly. پہلے تو انڈائریکٹلی تو ہے ہی. اس کا مطلب ہے وہ جو وہاں کی جو, اگر آپ کو غزہ کے لوگوں کو اپنی پسند کی حکومت جو سٹرکچر ہے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بنانے کی اجازت ہونی چاہیے, چاہے وہ حماس کا ہو, چاہے وہ اسلامک جہاد کو ہو, چاہے وہ فتح کو ہو, یا کسی بھی طریقے سے. اگر دوسری بات یہ جو ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن ایک نام ہے تو دوسرے نام کے نام پر ہو سکتا ہے. جیسے پولیٹیکل پارٹیز کو کسی کو بین کرتے ہیں وہ کسی دوسرے نام سے آتا ہے. یہ نہیں ہو سکے گا. آپ تیسرے سے کر رہے ہو, دیٹ مینز یو آر کسی نہ کسی طریقے سے آپ یہاں پر جو ہے فارنر ہی رہیں گے, ہاں کہ نہیں رہیں گے آپ کو وہاں کے, چونکہ آپ انڈر پریشر کرو گے انفلوئنس آف اے بی سی.
وہ کیسے لوگوں کو جو ہے لوگوں کی ایڈمنسٹریشن، یہ پہلے سے بھی انہوں نے کہا تھا، میرے خیال میں اس وقت انہوں نے ریجیکٹ بھی کیا تھا. عرب کنٹریز ویر ریلکٹنٹ ٹو ٹیک اوور دا کنٹرول. اور یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہے ان کو غازہ کے لوگوں کو ہی اس کی اتھارٹی جو ہے، اس کا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ انہیں کے حوالے کرنا چاہیے. اور جو اسی لیے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 2-3 ڈیمانڈیں ان کی جینوئن ہے. ایک یہ جو اسرائیل کہتا ہے میں بارڈر کو کنٹرول کروں گا تاکہ جو ہے آرمز ایمونیشن کی سپلائی ان کو زیادہ نہ ہو. وہ تو ایک قسم کا پھر تو کیا رہا ہے، پھر ویسٹ بینک کی طرح وہی کنٹرول رہے گا جس طریقے سے غازہ میں رہا ہے. جس طریقے سے ویسٹ بینک میں رہا غازہ میں بھی ایسا ہو جائے گا. دوسری طرف یہ ہے، اگر ایک طرف انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے کہ یہ فلسطین اسٹیٹ بنانی ہے، تو اس کے لیے فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے. ان وہاں کے عوام کو یہ دینے کی چانس دینا چاہیے کہ وہ اگر بنائیں گے ایڈمنسٹریشن، ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن فیوچر میں اسی سے کوئی سیٹ اپ نکلے گا جہاں دونوں غازہ کا بھی اور ویسٹ بینک کے جو ریپرزینٹیٹو ایک کولیشن گورنمنٹ سے بنائیں گے جو نیگوشیٹ کر سکتی ہے فلسطین اسٹیٹ کے بارے میں. ورنہ آپ دوسروں کے لاؤ گے تو اس کا مطلب یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان فارمنگ فلسطین اسٹیٹ. اچھا ویسے بھی ایک چیز اور ہے، اس جنگ سے بہت پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، ویسٹ بینک میں خاص طور پر جروسلم میں مسجد الاقصی کے آس پاس کی کئی ویڈیو ایسی آئی تھی، ہمیں یاد ہے، میں نے اپنے چینل پر دکھائی بھی تھی. ایک یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کا ایک ولاگر جرنلسٹ گیا تھا، محمد سعود نام تھا اس کا، اور اس پر بچوں نے منہ پر تھوکا تھا اس کے، یعنی نفرت ان کے نظر میں اتنی ہے. پھر ایک اور ویڈیو آئی تھی کہ یو اے ای کا کوئی ڈیلیگیشن گیا تھا، وہ مسجد الاقصی میں گیا اور وہ کسی لوکل فلسطینی سے بات کرنے کی، ذرا انگیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ کیسی عمارت ہے، یہاں کیا لگا ہے. اس نے ایک طرح سے دھکا دے دیا انہیں، اور بات کرنے کی کو بھی اس نے یعنی اہمیت نہیں دی، اور مسلسل یہ نفرت کا سلسلہ ہے. ایسے حالت میں ان ملکوں کو وہاں کی حکومت میں کوئی بھی ہمدرد والے رول سے تو نہیں دیکھ سکتے. اچھا میں اب دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس میں ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں. اگر ایک طرف یہ کلیئر ہو گیا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے جب انفیکٹ جب سے ٹرمپ آیا جو ہے ابراہم اکارڈ ہوا ہے، اس کے بعد جو عرب کنٹریز کا رویہ ٹورڈز فلسطینین رہا وہ پیتھیٹک رہا. وہ یعنی کہ اس سے فلسطینیوں کو بہت حد تک جو ہے بددل ہو گئے ہیں. ان کو نہیں لگ رہا ہے کہ عرب لوگ، خاص کر عرب حکمران جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان کو کسی قسم کی جو مدد کرنے کو تیار ہے. اب عربوں نے یہی دیکھا ہے، یہ پہلے سے وہ کرتے تھے، وہ کبھی 1000 فلسطینیوں کو حج پر بھیج رہے ہیں یا $50 ملین دیتے ہیں کوئی سکول، وہ سمجھتے ہیں ان سے ان کا جو منہ بند کریں گے. یا کبھی کھجور بیچے، کبھی جب عید الاضحیٰ ہوتا ہے جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے ان کو دیتا ہے. لیکن حالات ان کو جو ہے پولیٹیکل سینسٹیوٹی جو لوگوں کی ہے، خاص کر فلسطینینز کی، وہ تو اس سے ایویڈنٹ ہے کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ. انہوں نے چپ کر کے، جب وہ ٹرمپ آیا انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ فلسطین یہ جو بیت المقدس ہے اس کو دارالخلافہ ہی نہ مان. یہ تک وہاں پر انڈورس ہوا کہ ان کے لیے کوئی دوسری جگہ دارالخلافہ کے لیے ڈھونڈ لو. وہ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرے، what do you expect. اور پھر اس کے بعد گریجولی سبوں نے سفارت خانے بھی قائم کیے، ٹریڈ بھی کیا، اور ایک دوسرے کے ہاں بھی گئے. تو نیچرلی جن سے توقعات تھی کہ جن کو ہم عرب برادرن کہہ رہے تھے، ان سے جو توقعات تھی اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ کیا ان کے لیے کنٹمپٹ ہی ہوگا اور کیا ہوگا. بالکل ہمدردی تو نہیں ہوگی نا. اب اس مسئلے میں آپ ایک اور چیز دیکھیے تو کتنی تباہی ہوئی. کون سا سٹینڈ ایک ہے جو صرف سٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلے گا. ایک طرف آپ دیکھیں گے امریکہ، جرمنی، برطانیہ، ایون فرانس اور اٹلی،
ओपनली उन्होंने फाइनेंशियल मदद की, मिलिट्री हेल्प किया उनके, और हर बार जब इजराइल ने चाहे इवन ईरान पर कहा इसको राइट है करने का, और जब ईरान की बारी आती है उसको कहता है नहीं, वी विल नॉट अलाउ यू टू। किसी ने इनमें से हिम्मत दिखाई कि कोई एक बोल्ड डिसीजन कहते हैं अनफ इज अनफ, इतनी बर्बादी इन लोगों ने देखी है, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, दिस इज द लास्ट, यानी कि हम जो है इसके बाद हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी में इतनी ताकत है कहने की। और जो है जब भी वो आते हैं यही 2-4 जगहों पर जाते हैं, मुल्कों में जाते हैं और उन्हीं के साथ करते हैं, उन्हीं को ये प्रपोजल थे जो हाँ जी यही करो, तो कभी उन्होंने असर्ट किया, यही उनका खुंदक है ईरान से कि वो उनकी डिक्टेशन नहीं मानता। सारी लड़ाई ईरान की यही है कि वो इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी चला रहा है जिसका असर वो देखते हैं, गाजा में देखते हैं, लेबनान में देखते हैं, यमन में देखते हैं, एंड इवन इन सीरिया देखते हैं। वो कहते हैं ये हमारी बात नहीं, जिस दिन ईरान इनकी बात मानेगा तो इसके खिलाफ कोई इनका मसला ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, यही इनका रोना है। खुद ईरान के इनकलाब की बुनियाद इसी पर थी कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी आजाद रखेंगे और अमेरिका के उस जाल से निकलेंगे। अच्छा, लेबनान के हिजबुल्लाह के नए लीडर शेख नईम कासिम ने कल तकरीर की है और उन्होंने रीअसर्ट किया है कि जिस रास्ते पर जो स्ट्रेटजी हसन नसरुल्लाह ने जंग की बनाई थी हम उसी पर आगे चलते जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ कोई तब्दीली नहीं है। तो ये शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि अब हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है तो ये अपने पॉलिसी में कोई तब्दीली करें। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं पहले से ये कहता हूँ, एक फर्द से जो ग्रुप होता है ये नुकसान तो होता है, एक जो आदमी 25-30 साल एक हेड रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी सेटअप का रहा है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, ये एक सेटबैक है। और दूसरी बात जो ये है कि जिस तरीके से जो इनका कमांड और कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हुआ, इससे बड़ी यानी कि डैमेज तो हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है जो देखना है इसमें जो है एक सिस्टम होता है, हर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है कि जो चलता रहता है कमांड को तौर पर, वो जो है वही पॉलिसी रहेगी। अब ये है कि इसी वजह से अगर इजराइल को ऐसा लगता, जो उनको बिगिनिंग में लगा जब उन्होंने हसन नसरुल्लाह को टारगेट बनाया और इमीडिएटली उन्होंने ताबड़तोड़ जो है मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स किए, ये उनको लग रहा था कि वो उस वक्त हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ा है और फौजें जमा की। फौजें जमा करने के बाद उन्होंने बॉर्डर एरियाज में उनके खिलाफ और यही कहा कि इजराइल की फौज जो है लबनान में दाखिल होगी। लेकिन फिर इनकी ये जो है एस्टिमेट जो है, उनकी जो उनको जो वो कर रहे थे, एसेस कर रहे थे, वो उनको गलत साबित हुआ कि अगर हमने ग्राउंड फोर्सेस को भी वहाँ भेजा तो जो उन्होंने गेन्स किए थे वहाँ पर हासिल करने के लिए वो सारे नलिफाई हो जाएंगे। उनको ये अब एहसास है। इसीलिए जो इनिशिएटिव हो रहा है लबनान में ट्रूस के लिए, 6 हफ्ते के लिए, 7 हफ्ते के ट्रूस के लिए, वो इजराइल की तरफ से वो आमतौर पे हमने अब से पहले देखा, जब भी इजराइल जहां कमजोर पड़ता है तो ये अमेरिका हो या इजिप्ट या जॉर्डन, ये जंगबंदी की बात करने लगते हैं इजराइल के कहने पर। अच्छा, एक अभी पिछले दिनों सईद नकवी साहब से मैं बात कर रहा था, वो इंटरनेशनल अफेयर्स में अच्छी खासी हमारे आपके सभी के वो सीनियर हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि इस जंग के आखिर में जो नतीजा होगा वो एक तो अमेरिका की हेजेमनी खत्म होगी, नंबर 2 ज़ायनिज़्म जो इतना ये एग्रेसिव है इसका ये रुख नहीं रह पाएगा। अब वो इजराइल के खात्मा या ना खात्मा उस पर उन्होंने नहीं कहा, और तीसरी बात यह कि फिलिस्तीन किसी भी शक्ल में कायम होगा, ये नतीजे आएंगे। आप इसको इस जंग के आखिर में क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, एक चीज है, पहली बार अमेरिकन हेजेमनी जो है इसको चैलेंज किया गया। ये यहाँ ही नहीं, आपने यूक्रेन में देखा,
آپ نے دوسری جگہوں پر دیکھا جو افغانستان میں پہلے ہوا وہ نہیں چل رہا ہے. ایک تو دوسرے جو فورسز ہے انٹرنیشنل لیول پر جیسے رشیا اور چائنا ہے ان کا بھی ایک رول بدل رہا ہے گریجولی. لیکن وہ جو ہے ابھی چونکہ یہ امریکہ ہی نہیں ہے یہ انٹائر ویسٹ ہے اس کے ساتھ, اور یہ اپنا جو سسٹم ہے اس میں چاہے وہ نیٹو کے فارم میں یا کسی دوسرے بلاک کے فارم میں G7 کے فارم میں, یہ ایک تو ان کے پاس اکنامک اسٹرنگتھ ہے جس کی وجہ سے ان کی ہیجمنی رہتی ہے. جس دن اور دوسری بات ابھی بھی ان کو جو ختم کرنے کے لیے عربوں کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کیونکہ عربوں کے پاس ویلتھ بہت ہے جو انہوں نے میکسیمم اس کی جو انویسٹمنٹ کی ہے ویسٹرن کنٹریز میں کی ہے. جب تک وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے اسرٹ نہیں کریں گے اس میں ٹائم لگے گا, یہ اٹ از ناٹ سو ایزی. اب دوسرا مسئلہ ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں جب تک فلسطین اسٹیٹ اسی وقت بنے گی جب پریشر پڑے گا اسرائیل پر, اتنا دباؤ پڑے گا کہ وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا. ابھی تک صرف یہی ایک تھا. اگر آپ نے دیکھا جب حماس نے پہلے حملہ کیا اس وقت ہر دن یہی بات چل رہی تھی اب ہمیں فلسطین اسٹیٹ کی بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بنانے کی ضرورت. یہ امریکہ بھی کہہ رہے تھے, یورپ بھی کہتا تھا یہ حالانکہ یہ جب تک یہ جو یو کین اسپیک جب آپ کے پاس اسٹرینگتھ ہوگی دین یو کین ڈکٹیٹ ٹرمز. Be it economic strength, be it military strength. These are only two things which can decide the future of any country. Without that, it's impossible. ایک تو یہ چیز ہے. اب زائنسٹ ہر ایک ایون مسلم کنٹریز ہیو ایکسیپٹڈ, جو ان کو پہلے جو ہے کنگ عبداللہ کے زمانے میں ایک پرپوزل دیا گیا تھا اسرائیل کو کہ if he accepts Palestinian state, entire OIC will recognize simultaneously, all countries will recognize Israel. Israel اب کسی بھی طریقے سے we may like it or not, it has become a state. It has been recognized by. اب فیوچر میں کیا ہوتا ہے 10 سال کے بعد, امیڈیٹ فیوچر میں کچھ نہیں ہونے والا ہے لیکن 10 سال کے بعد nobody knows about political situation, geopolitical situation میں کیا ہوگا. It is too early to say about these things. ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, ان کی ایک ویژن ہے, لیکن مجھے لگتا ہے if we go, ہم تو امیڈیٹ یا جو نیئر فیوچر میں جو ہونے والا ہے this situation will remain like that unless Arab countries assert کریں گے, if they assert for the right, which they are not doing this time. They are simply watching. اگر یہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, اگر جو سچویشن اس وقت ہے, اگر حماس اور حزب اللہ جو کنفرنٹ نہیں کرتے اسرائیل کو, maybe they are getting support from, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے, اگر وہ نہیں کرتے یہ سپورٹ اس وقت تو فلسطین کی بات تو ختم ہی ہوئی ہوتی, کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا. اب پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے یہی بات ہو رہی ہے, ہر ایک فورم میں ہوتی ہے, یہ کرو گے وہ کرے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, ہیومن رائٹس کمیشن ہے, یونیسکو ہے, ہر ایک جگہ یہی چل رہا ہے, اس کی ممبرشپ بناؤ, اس کو پرماننٹ ممبر بناؤ, یہ کرو. کہیں کچھ کنٹریز نے وڈرا کیا اپنے ایمبیسڈرز نے, کچھ نے ریکاگنائز کیا اس کو, لیکن یہ ایک پروسیس ہے, پولیٹیکل پروسیس. اٹ نیڈس ڈٹرمنیشن, اٹ نیڈس گرٹ, اٹ نیڈس یعنی کمٹمنٹ فار دی کاز آف فلسطینین پرابلم, جس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ رول ہیز ٹو بی پلیڈ بائی اسلامک کنٹریز, کیونکہ وہی اگر اپنے آپ کو اپنی کنٹری, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے وہ نہیں لڑ سکتے ہیں, ادرس کانٹ فائٹ فار دیم. ان کے سپورٹ کے بنا فلسطین نہیں بن سکتا. یہ بات بہت نتیجے کے طور پر آپ نے بتائی. بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب, آپ نے کئی ایشوز پر, خاص طور پر عراق میں جس طرح سے ایئر اسپیس استعمال کیا گیا اس پر, اور کئی ایشوز پر. آخر میں ایک سوال چھوٹا سا رہ گیا تھا, وہ یہ کہ پچھلے دنوں اسپین کے پرائم منسٹر انڈیا آئے ہوئے تھے, اور انڈیا اور اسپین دونوں نے اسرائیل کو کرٹیسائز کیا ہے, ایک طرح سے کنڈم کیا کچھ چیزوں کے لیے. یہ بھارت کی
फॉरेन पॉलिसी की कोई तब्दीली का इंडिकेशन है, या सिर्फ मेहमान की इज्जत में ये बोल गए? नहीं, देखिए एक चीज हमने देखा है, 2-3 चीजें हमने, जो मैं बार बार कहता हूँ इंडिया के बारे में, इंडिया के कुछ जिस पॉलिसी के बारे में हमने देखा, अगर इसी पैलेस्टाइन के बारे में, पैलेस्टीनियंस के कुछ इश्यूज पर वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ इश्यूज पर वो इजराइल के साथ भी है, क्योंकि इनके एक जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इजराइल के साथ, डिफेंस रिलेशंस है या इकोनॉमिक रिलेशंस है दूसरे। लेकिन बार अभी जो मोदी जी बाहर गए हैं, फिर वो दूसरी बार भी वो पैलेस्टाइन प्रेसिडेंट को मिले वहाँ पर। एक इनका कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, हालांकि रिजीम्स चेंज हुए हैं, पहले चाहे नेहरू से लेकर फिर गुजराल आए, वाजपेयी जी आए, सारे सबों ने ये किया है कि फ़लस्तीनियंस को उनका हक मिलना चाहिए, उसमें कुछ नहीं है। हालांकि पहले वजीर आज़म है मोदी जी जो फ़लस्तीन जो वेस्ट बैंक भी गए, मुखर्जी एज प्रेसिडेंट गए, उससे पहले जो है कांग्रेस के रिजीम में SM कृष्णा थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो गए वहाँ पर। पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने में इंडिया वाज अमंग फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने इनको यहाँ पर यानी कि एम्बेसी भी बनाई, सारा कुछ किया, और कुछ कंट्रीज है जिन्होंने रिकॉग्नाइज भी ये किया है, और अभी तक जो उनका जो चल रहा है उस मामले में क्लैरिटी है। यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तकरीबन बाय एंड लार्ज सेम पैटर्न पर चल रही है, इवन इफ रिजीम्स चेंज। लेकिन अब इसमें क्या आ रहा है, जो 92 के बाद जब नरसिम्हा राव ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और उसका जो एस्टेब्लिश किया यहाँ पर जो है डिप्लोमेटिक मिशन, पहले इनको बम्बई में था, एक इंटरेस्ट सेक्शन इनका हुआ करता था ये, उसके बाद ट्रेड खासकर एग्रीकल्चर में उन्होंने इजराइल ने बहुत मदद की इनको, सैटेलाइट में डिफेंस के जो है नाइट गॉग विजन इंस्ट्रूमेंट्स दिए, या बहुत सारे जो स्पाइंग इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने बहुत मदद की, जिस वजह से एक रिलेशन वहाँ पर है, वो एक रिलेशन है। दूसरा है पॉलिटिकली जो भी इस वक्त फ़लस्तीनियंस के हक में जो रेजोल्यूशन आया है, इंडिया हैड ऑलवेज वोटेड फॉर दैट। जैसे उन्होंने ईरान के बारे में, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में जो भी रेजोल्यूशन आ रहे हैं, दे ऑलवेज साइडेड विद ईरान। ये इन्होंने बाकायदा, अभी देखिए इंडियन की एक जो पॉलिसी जो रही है, जो चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट हुई है, उन्होंने किसी दूसरे मुल्क की यानी कि जो असिस्टेंस नहीं ली, और इन्होंने कहा वी विल हैंडल इट ऑन आवर ओन। हालांकि इसमें टाइम लगा, लंबा चला, 4 साल चला, इतने 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंगें हुई, डिप्लोमेटिक मीटिंगें हुई, अल्टीमेटली डिसएंगेजमेंट पर ये फार्मूला कामयाब हो गई, और दोनों जो कंट्रीज ने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया। ये जो है इन्होंने बैलेंस्ड व्यू रखा है इसमें, और हमेशा इंडिया ने ये भी कहा है, वहाँ होके कहा है कि एक जो है इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये बहरहाल एक कंसिस्टेंसी भारत की रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कई चीजें बताई कि भारत की विदेश नीति खासतौर पर चीन के साथ जिस तरह से टेंशन थी उसको खत्म करने का भी काम किया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बाकायदा अप्रिशिएट करना चाहिए कि विदेश नीति काफी बेहतर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।